اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، فاشارت الیہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں پکار اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ الفاظ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مریم آیت نمبر 30 میں، کہ ماں کی گود میں وہ پکار اٹھے۔ دوسری بات قرآن نے کی وکہلا، پختہ عمر میں وہ کلام کریں گے۔ اس سے ایک مراد یہ لی گئی ہے، اس میں اشارہ ہے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کی طرف، اس لیے کہ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق پختہ عمر 40 برس کی ہوتی ہے۔ یہ ذکر آیا ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں کہ پختہ عمر 40 برس کی ہوتی ہے، اور یہ بات تاریخ اعتبار سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 برس کی تھی جب اللہ نے اپنی طرف ان کو بلند کر لیا تھا۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ پختہ عمر میں کلام کریں گے، کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کے ہاتھوں پھر اللہ کے دین کا غلبہ وہ ہوگا، اور مسلمان ان کی سپہ سالاری کے اندر کہیے، ان کی سپرویژن میں کہیے، اللہ کے دین کے باغیوں کے خلاف قتال کریں گے، اور بالآخر کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگوں سے وہ گہوارے میں اور پختہ عمر میں باتیں کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قالت، اب حضرت مریم سلام علیہا وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئیں، انہوں نے عرض کیا، قالت، انہوں نے عرض کیا، ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ۔ اللہ نے بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ ہم آگے چل کر پڑھیں گے اسی صورت میں آیت نمبر 59 میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرما دے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا، والتوراۃ والانجیل، یعنی تورات اور انجیل۔ کتاب سے مراد احکامات کا مجموعہ۔ قرآن حکیم میں احکامات کی فرضیت کے لیے کتبہ کا لفظ آتا ہے یا کتبہ کا لفظ آتا ہے، جیسے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ تو کتاب سے مراد ہے تورات۔ تورات میں احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اور حکمت یہ انجیل میں تھی، اللہ تعالیٰ کے خطبات، پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ، یہ انجیل میں ہیں۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ انہیں سکھائے گا کہ اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ عیسائیت کا یہ دعویٰ غلط ہے آج کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، یہ عیسائیت کا دعویٰ غلط ہے آج۔ قرآن کا بھی بیان ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اور آج بھی بائبل میں میتھیو کی جو بک ہے اس کا چیپٹر 15 اور ورس نمبر 25 میں، متی کی انجیل باب نمبر 15 اور آیت نمبر 25 میں یہ الفاظ موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ مجھے اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہم پڑھ آئے ہیں سورہ البقرہ میں، تو مجھے تو اسرائیل کے گھرانوں کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ بیان آج بھی بائبل میں موجود ہے۔ تو یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانیت کے لیے رسول قرار دیا جائے غلط ہے۔ تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 58، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 اور سورہ سبا آیت نمبر 28 میں تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا ذکر آ رہا ہے، اور مزید نوٹ فرمائیے یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا نجران کا، ان کے عقائد کا اصل میں ان الفاظ میں رد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں شامل ہے، اس کی نفی کر دی گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اتنے معجزات مسلمانوں تم مانتے ہو جس کا ذکر آگے چل کر آ رہا ہے، تو ان کو خدا ماننا چاہیے۔ اب اللہ اس کی نفی فرما رہے کہ یہ معجزات یقیناً ان کے پاس تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے کرتے تھے۔ الفاظ نوٹ فرمائیے گا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ بے شک میں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے،
انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں تمہارے لیے مٹی گارے سے پرندے جیسی شکل و صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے پرندہ، میرے کرنے سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، عمدہ کر دیتا ہوں، درست کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے اور کوڑی کے مریض کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ 5 معجزات کا بیان اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے، لیکن دیکھیے الفاظ آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ تو اس وقت کے عیسائیوں کے غلط عقیدے کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ اتنا سب کچھ انہوں نے کر دیا تو ان کو خدا مان لینا چاہیے، معاذ اللہ، نہیں، اس کی نفی یہاں پر کر دی گئی۔ دوسری بات یہ نوٹ فرمائیے اس مقام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ وہ معجزات جو بھی دور ہوا کرتا تھا، اس دور میں جو چیز پریویل کرتی تھی، موجود ہوتی تھی، جس کا ڈنکا بج رہا ہوتا تھا، اس سے مناسبت رکھتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے حق قبول کرنا آسان ہو جائے۔ معجزہ کہتے ہیں اس شے کو جو عاجز کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی طب کا بڑا ہی دورہ تھا، میڈیکل کا بڑا دورہ تھا، تو اس سے ہی مناسبت رکھتے ہوئے معجزات اللہ نے عطا فرمائے تاکہ جب لوگ یہ معجزات دیکھیں تو عاجز ہو جائیں اور حق کو قبول کریں۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارے اس دور میں بعض وہ لوگ جو جدت پسند ہیں، مغرب سے مرعوب ہو گئے ہیں، وہ ان معجزات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور طرح طرح کی ایسی تعویلات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو قرآن حکیم کے واضح الفاظ کے بالکل خلاف جاتی ہیں۔ اس حوالے سے نیوٹن کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اس نے کہا کہ میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ میں کسی سمندر پہ کھڑا ہوں اور میں نے دیگر موجود لوگوں کے مقابلے میں کچھ بہتر پتھر تلاش کر لیے ہیں، باقی سمندر میں کیا کچھ ہے، اس کی گہرائیوں میں کیا کچھ ہے، یہ میری عقل میں، میری گرفت میں نہیں آ سکا۔ حالانکہ کیا مقام ہے سائنٹسٹ میں نیوٹن کا، وہ ہمارے علم میں ہے۔ بالکل اسی طرح کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کی کتنی قدرتیں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو اللہ چاہے تو یہ معجزات اپنے انبیاء کے ذریعے سے ظاہر فرما سکتا ہے، اور اس نے فرمائے انسان کی عقل محدود ہے، وہ اس کو اپنی گرفت اور احاطے میں نہیں لا سکتی۔ تو وہ لوگ کہ جو دانشورانہ سوچ رکھتے ہیں، جدت پسندی کا فلسفہ اختیار کرتے ہیں، ان سے اتنی گزارش ہے، کیا وہ اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں مانتے؟ اللہ کو ہر شے پر قدرت رکھنے والا نہیں مانتے؟ اگر مانتے تو یہ معجزات اللہ دکھا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اللہ کا قرآن حکیم میں بیان ہے۔ اللہ اپنی آیات پر ہمیں پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ یا تو یہ کہ تمہارے علماء سو، برے علماء نے کچھ پابندیاں لگا دی، کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، یا تمہاری گزشتہ نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر کوئی پابندیاں لگا دی گئی، سخت احکامات آ گئے، میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں ان حرام چیزوں کو۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، بے شک اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی ان عیسائیوں کے وفد اور ڈیلیگیشن کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیا، نہ کہ یہ کہ ان کو خدا مان لیا جائے اور اللہ کی الوہیت میں شامل کر لیا جائے، معاذ اللہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانب سے کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے پکارا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ یہود کے علماء انہوں نے شدید مخالفت کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر دیگر یہودیوں نے بھی شدید ان کی مخالفت کی۔
تو جب احساس ہوا کہ یہ انکار پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، تو اب اللہ